بس یہ آیت جہاں خاص طور پر کافروں کے دنیا کی دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے کے بارے میں بتا رہی ہے، وہاں عموم کے رنگ میں ہر دنیا دار کی تصویر کھینچ رہی ہے کہ دنیا دار ایک مومن کو اپنی دولت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، طاقتور بظاہر خدا کے نام پر، لیکن دراصل دنیا کے نشے میں ڈوب کر کمزور مومنوں پر زیادتی کرتا ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کا بھی ایک دن مقرر ہے، اور اس دن خوب کھل جائے گا کہ ظلم اور تعدی کرنے والے، اپنی حکومت پر ظلم کرنے والے، اپنے گروہ کی طاقت کا اظہار کرنے والے کامیاب ہیں، یا وہ مسکین جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر زیادتی برداشت کرنے والے ہیں۔ بس یہاں پھر اس طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی یہ کہہ کر کہ والذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ تقوی کا اصل جڑ ہے۔ اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ مومنوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے، اگر تقوی نہیں تو صرف ایمان لانا خدا تعالیٰ کا مقرب نہیں کر سکتا۔ آج جب ہم عمومی طور پر عالم اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو باوجود اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے کہ جنگوں میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کافروں پر برتری اور فوقیت دیتا ہے، مسلمانوں کی حالت زار کا یہ عموماً اظہار ہو رہا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تقوی کی کمی ہے، ورنہ خدا تعالیٰ تو وعدہ فرماتا ہے کہ میں ایسے ایسے راستے مومنوں کے لیے کھولتا ہوں جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بغیر حساب دیتا ہوں۔ اس بغیر حساب کے دیے جانے کا نظارہ ہمیں قرون اولیٰ میں نظر آتا ہے، جب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی قربانیوں سے بہت زیادہ بڑھ کر انہیں عطا فرمایا، اور جب تک کچھ حصہ بھی تقوی کا ان میں قائم رہا، اسلامی حکومتوں کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ آج بے شک مادی لحاظ سے بعض اسلامی ممالک کو تیل کی دولت سے خدا تعالیٰ نے مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مغربی طاقتوں نے معاشی غلامی کا طوق ان کی گردنوں میں ڈالا ہوا ہے، اور اس وجہ سے غریب مسلمان ممالک کی معیشت کو سنبھالنے میں یہ دولت کام نہیں آ رہی، یا نیتیں نہیں سنبھالنے کی، یا خوف ہے، جو بھی صورتحال ہے۔ بہرحال مسلمان کے کام اس طرح نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے۔ اگر کہیں غریب کی مدد کرنی بھی ہو تو پہلے یہ حکومتیں مغربی حکومتوں کی طرف دیکھتی ہیں۔ ایک تو وہ زمانہ تھا جب باوجود کمزور ہونے کے، فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی، دولت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے کمزور ہونے کے، ایران کی ناقابل شکست تصور کی جانے والی حکومت اور دوسری بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکر لی مسلمانوں نے،
اور ان کو اپنے زیر کیا، حکومتیں فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلموں کو روکنے کے لیے۔ اس لیے ظلموں کو روکنے کے لیے اس ایمان نے کام دکھایا جو تقویٰ سے پر تھا، بس ان کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب دیا۔ لیکن آج غریب حکومتیں جو ہیں مسلمی، وہ تو مغربی ممالک کی طرف دیکھتی ہیں، بظاہر چند ایک جو دولت مند حکومتیں بھی ہیں، اپنے حقیقی رب اور مالک اور معبود کو چھوڑ کر دنیاوی ربوں اور مالکوں اور معبودوں کو کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ تقویٰ میں کمی ہے۔ اس نے ان لوگوں کو جنہیں خدا تعالیٰ نے دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا محکوم بنایا ہوا، اور ایک طرح کی غلامی کی زنجیریں ہیں جن میں جکڑے گئے ہیں یہ مسلمان۔ اور یہ بات یقیناً اللہ تعالیٰ کی آخری تقدیر کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ، لیکن اللہ اپنے فیصلے کو مکمل کر کے رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا کئی جگہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب آتے ہیں۔ دنیا کی تقدیر اب اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن کس طرح؟ اس کا جواب یہ ہے اس طرح جس طرح صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر دنیا کو اپنی لونڈی بنایا تھا اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تھا۔ تقویٰ کی باریک راہوں کی تلاش کی اور اس پر چلے، اسلام کی خاطر جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوئے۔ دشمن کے حملوں اور زیادتیوں سے تنگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہجرت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے بھی ایسے دروازے کھولے جو مسلمانوں کے لیے جن کو شمار کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کی حالت زار جو ابتدا میں تھی اور پھر بغیر حساب دیے جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں یوں فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان لوگوں کے لیے جو احسان سے کام لیتے ہیں اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں ہی کو بغیر حساب کے ان کا بھرپور اجر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں جب اسلام کی ابتدا تھی، مکے میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مسلمان رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پر کفار ظلم کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور غریب مسلمانوں پر تو ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مردوں عورتوں کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ پہلی فرما رہا ہے، پہلی بات یہ کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ سب سے بنیادی شرط ہے، اور پھر فرمایا جو تقویٰ پر چلتے ہوئے تمام نیکیاں بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی اجر ملے گا۔ پھر فرمایا اس ظلم سے بچنے کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہجرت کر جاؤ جب ظلم کی انتہا ہوگی مکے میں، اور یہ ہجرت جو ہے تمہارے لیے وسعتوں کے سامان پیدا کرے گی۔